اس آیت میں وارننگ دی گئی، تنبیہ کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے جو امور ہیں، معاملات ہیں، ان معاملات پر یہود و نصارہ کو خاص طور سے ذمہ داری نہیں دی جائے گی۔ یہود اور نصارہ کو مسلمانوں کے معاملات میں ذمہ داری نہیں دی جائے گی، یعنی ان کو وزیر بنا دیا جائے، کوئی بڑا عہدہ دیا جائے جس میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات جو ذمہ دار بن جائیں۔ اور ہم نے تفسیر کے موقع پر اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصرانی کو کیا ہے کاتب بنا دیا تھا بیت المال کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو حساب و کتاب میں، اس کو آپ اس ذمہ داری کو نہیں سونپیں گے، منع کر دیا تھا۔ تو بہرحال مسلمانوں کے جو اجتماعی معاملات ہیں اس میں کسی بھی یہودی نصارہ اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کیے جائیں گے، چاہے ہمارے اس میں کمی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد پانچویں اور آخری بات جو ہے آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب ہمارا دشمن اتنی خطرناک دشمنی کرتا ہے کہ وہ ہماری عقلوں کو، اپنے ہمارے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے خاص طور پر کوئی بھی چیز چھوڑتا نہیں ہے، تو ہم اس کا علاج کیسے کریں؟ علاج بتایا گیا ہے۔ قرآن حکیم صرف مسائل ذکر نہیں کرتا، پرابلمز یہ پرابلم نہیں، قرآن حکیم حل دیتا ہے، سلوشن دیتا ہے۔ آپ ڈھونڈے تو صحیح، آپ نکالے تو صحیح، تب تو حل ملے گا آپ کو۔ تو حل کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا يضركم كيدهم شيئا، ان کی سازشیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچتے۔ لا يضركم كيدهم شيئا، شیء بولتے سب سے معمولی کم تر چیز، کچھ بھی نقصان آپ کو نہیں پہنچ سکتا۔ کب؟ جب دو علاج آپ کرو گے، پہلا علاج صبر کے ذریعے ہے، دوسرا علاج تقوی کے ذریعے۔ یہ دو چیز مفقود ہے ہمارے اندر، ہم کہہ رہے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں، ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، نہ تو ہمارے اندر صبر ہے اور نہ ہی ہمارے اندر تقوی ہے، یہ ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ نہ صبر ہے کسی معاملات میں، ہمیں صبر ہے۔ صبر کا 3 معنی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ صبر بولنے کے بعد لوگ سوچتے وہی صبر بس ظلم سہتے رہے، یہ ہرگز معنی نہیں۔ صبر کا 3 معنی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ الصبر علی الطاعہ، اگر آپ اللہ کی مان رہے ہیں اس پر ڈٹے رہیے، اس کو الصبر علی الطاعہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے الصبر علی المعصیہ، اگر آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں تو اس پر ڈٹے رہیے، یہ دوسرا صبر ہوتا ہے۔ اور تیسرا صبر جو صبر کا معنی ہم لوگ زیادہ تر کرتے ہیں وہ مصیبت پر صبر۔ یہ صبر تو کرنا ہی کرنا ہے آپ کو، اس میں تو چھٹی نہیں ہے، آپ کو اختیار ہی نہیں دیا گیا ہے۔ یہ مصیبت تو آئی اور آپ کو صبر کرنا ہی کرنا ہے، نہیں بھی کریں گے تو کیا ہو گیا؟ لیکن یہ دونوں صبر جو ہے اختیار کرنا پڑے گا آپ کو، اس میں اختیار دیا گیا ہے۔ الصبر علی الطاعہ یہ معنی تو کوئی نہیں بیان کرتا آپ کو کہ اللہ کی ماننا ہے تو ماننا ہے، بس اس پر صبر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، یعنی نیکی کرنا ہے۔ اور اسی طرح معصیت سے بچنا، اس پر بھی صبر ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کا بڑا دل چاہتا ہے، اس میں تو بڑا فائدہ ہے، اس میں یہ کاروبار میں بڑا فائدہ ہے، حالانکہ سودی کاروبار ہے، جھٹ سے امیر بن جائیں گے، اس میں نہیں کام آ رہا ہے۔ ادھر محنت مزدوری کر کے کب بنے گے معلوم نہیں۔ تو گناہوں سے بچنا، اس کو بھی گناہوں سے بچنے پر صبر، یہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس کو صبر کہا گیا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو گے نا، یہاں تو ڈھل گئے پورا، یہودیت نصرانی پر ڈھل گئے مسلمان۔ کون سا معاملہ آپ ہمیں بتا دیں کہ جو اسلامی طریقے سے ہمارا ہوتا ہو، کوئی بھی معاملہ، تو یہ صبر ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ بوال ہو جائے گا۔ خاص طور پر میں شادی بیاہ کے بارے میں بات کرتا ہوں، میں اکثر بولتا ہوں یہ زیادہ ہے، نظر آتا ہے آپ کو۔ مسلمانوں کی شادیوں میں چلے جاؤ، آپ دیکھو کیا دیکھیں گے، مرد حضرات سب ایک ساتھ، اور بولو جا کر بہانا بولیے نہیں، بوال ہو جائے گا۔ تو کیا کس کو سمجھا، کس کو سمجھائے، کس کو سمجھانے کی ذمہ داری دی نہیں گئی ہم کو سمجھانے کی ذمہ داری تھوڑی دی گئی، ہم کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، سنتوں کے مطابق کرنا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ، دیندار لوگ، ایک صاحب ہمارے پاس آئے، ہماری بچی کی شادی آپ آئی، بولا آپ کی بچی کی شادی میں کیوں آؤں؟ بولے سب کو دعوت دی ہے نا، بچی کی شادی ہے نا، تو آپ مجھے کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ آپ نے خاندان کے 2-4 بڑے لوگوں کو دعوت دی، ہو گئے ختم بات، ہم کو کیوں دعوت دے؟
اور پورا کارڈ لے کر آئے تھے، تو ہم نے کارڈ بولے کارڈ بھی چھپا ہے. تو میں بولا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بچی کی طرف سے شادی کا تو کوئی اتنا دھوم دھام سے تو نہیں ہونا چاہیے، ولیمہ سنا ہے، ولیمہ میں ہم جائیں؟ نہیں مولانا وہ کیسا ہے، ابھی سب کی شادی میں تو گئے تھے ہم لڑکیوں کی، اب ہم نہیں جانے تو پھر لوگ کیا کہیں گے، اور یہی تو معاملہ خراب ہوا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ سب کی شادی میں تو گئے اور آپ کی شادی میں اللہ یاد آ گیا اور سنت یاد آ گئی. بولا یہ سب سے بڑا وسوسہ ہے شیطان کا، یہ تو سب سے بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے پہل کی، بڑے اثر رسوخ رکھنے والے، کہ اگر شادی کرتے تو دنیا دیکھتی، لیکن انہوں نے نہیں کی اس انداز کی شادی، اس طرح کی اپنی بچیوں کی شادی نہیں کی، بڑے سادگی کے ساتھ بچوں کی شادی سب کی اور پہل کی. یہ بڑے لوگ پہل کریں گے، چھوٹے لوگ کا، چھوٹے یعنی کم حیثیت والے، کم مال والے، یہ ان کی پہل سے کیا ہونے والا ہے؟ پہل سے تو آپ کی ہونے والا ہے جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبر جو ہے ہمارا، اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا. یہاں دنیا کی ناراضگی سے بھلا ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہوں گے، ان کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ ہے، اور وہ احکم الحاکمین، اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں. یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ نہیں. ہر کسی کو اس بنیاد پر اپنی تربیت کرنی چاہیے. کس کی ناراضگی ہم بول رہے ہیں؟ قرآن حکیم کی سورۃ توبہ کیا ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اختلفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کسی نے پوچھا کہ مسلمان اتنے زوال میں کیوں ہیں؟ کہا کہ مسلمانوں نے 8 کو اوپر کر دیا، 3 کو نیچے کر دیا. 8 کو اوپر کر دیا، 3 کو نیچے کر دیا. 8 اور 3 کیا ہوتا ہے؟ کہا دیکھ لیجیے، آبا و اجداد کو پکڑ لیا ہے، رشتہ داریوں کو پکڑ لیا ہے، بیٹوں اولادوں کو پکڑ لیا ہے، مال دولت اسباب، اس کو اونچا کر دیا ہے، اور 3 چیزیں اللہ، اس کا رسول اور جہاد، تینوں کو نیچے کر دیا. 3 اوپر ہونا چاہیے، 8 نیچے ہونے چاہیے. تو ان کی محبت زیادہ ہے. تو کہہ رہا ہے اس کو صبر نہیں کہیں گے. صبر اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. صبر میں نے آپ کو بتا دیا، اور تقویٰ یہ علاج ہے کہ اگر ہم دشمن کی سازش سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ 2 علاج نہیں کریں گے تو آپ کو بچ نہیں سکتے، نقصان پہنچے گا. لا یضرکم کیدہم شیئا.